अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ से इस लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस जो हमने ऑलरेडी कैलकुलस के अंदर पढ़ रखे हैं उनको स्टडी करेंगे। जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लोगारिथमिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इस चैप्टर में ये चारों या इसके अलावा भी अगर कोई हुआ तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए रखा हुआ है जी। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले भी इसको डिफाइन करते हैं कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जी, f of z is equal to e raised to per z where z is equal to x plus iota y। अब एक आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि e raised to power iota थीटा जो होता है, इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ये आइडेंटिटी जब मैंने डिमूवर्स थ्योरम आपको करवाया था तब आपको ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी। तो अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज करें तो e रेज टू पावर x एज इट इज लिखा जाएगा और e रेज टू पावर आयोटा y को आप ओपन करके इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। इसी तरह अगर इसमें बेस e थी आपके पास, एनी अदर बेस के लिए आप a रेज टू पावर z को इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, e के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। इसको हम इस इनफाइनाइट सीरीज की सूरत में भी राइट कर सकते हैं। ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। इसी तरह पावर्स को, इसके एक्सपोनेंट्स को आप जमा करके लिख सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हो, तकसीम हो रहे हो, तो इनके जो एक्सपोनेंट है उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि e रेज टू पावर x जो होता है, इसकी जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी वो सारी की सारी ग्रेटर देन 0 होंगी। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा और ना ये किसी नेगेटिव के इक्वल आ सकता है। रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये नॉन जीरो होता है और नॉन नेगेटिव, मतलब सिर्फ ये पॉजिटिव होता है। ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको बता रहा हूं कि ex इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर यह है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन जीरो तो होता है, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो सकता, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो ये कंट्राडिक्शन है उसके रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। इसी तरह e रेज टू पावर आयोटा z की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो वो 1 निकलेगी। ये उसी तरीके से जैसे ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अगर आप e रेज टू पावर, जैसे ये आयोटा थीटा लिखा हुआ है, इसकी अगर हम एक्सपोनेंशियल ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका यही होता है कि cos रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर।
اس کا اسکوائر روٹ لیں گے اور آپ کو پتا ہے cos اسکوائر پلس سائن اسکوائر 1 ہوتا ہے، اسی لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 آ جائے گی۔ لیکن صرف ای ریز ٹو پر زی آ جاتا ہے، جیسے اوپر آپ نے لکھا تھا تو ای ریز ٹو پر ایکس ایز اٹ از آ جائے گا، آگے cos اسکوائر وائی پلس سائن اسکوائر وائی یہ 1 ہو جاتا ہے، تو ای ریز ٹو پر زی آپ کے پاس جسٹ اس کی ایبسلیوٹ ویلیو ای ایکس کے ایکول آئے گی۔ اسی طرح یہ جو ایکسپوننشل فنکشن ہے ای ریز ٹو پر ایکس، اس کی پراپرٹی یہ تھی کہ اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں 1 کے ایکول، اب 1 کو آپ لکھ سکتے ہیں ای ریز ٹو پر 0، تو ایکس کی کس ویلیو کے لیے یہ ایکویشن درست ہوئی؟ 0 کے لیے۔ لیکن کمپلیکس ایکسپوننشل فنکشن میں ایسے نہیں ہوتا، ای ریز ٹو پر زی از اکول ٹو 1 اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ جو زی ہے جو ایکسپوننٹ ہے یہ 2 پائی ایوٹا کا ملٹیپل ہو، انٹیگرل ملٹیپل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دو ایکسپوننشل جو فنکشنز ہیں یہ آپس میں ایکول تب ہوں گے جب ان کے ایکسپوننٹ کا ڈیفرنس جو ہے وہ 2 پائی ایوٹا کا انٹیگرل ملٹیپل ہو۔ تو یہ کچھ یہ پراپرٹیز تھی، یہ پراپرٹیز آگے ہم یوز کریں گے، اسی لیے ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایم سی کیوز کے لیے بھی یہ پراپرٹیز یوز ہو سکتی ہیں۔ جی 9th پراپرٹی ہے، جس طرح یہ پاور جو ہوتی ہے یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے ریئل ویلیوڈ فنکشن میں، وہ پراپرٹی یہاں پر ہولڈ کرتی ہے اس میں کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن میں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ ریئل ویلیوڈ میں تھی تو n جو ہے وہ کوئی بھی ریئل نمبر ہو سکتا تھا، بٹ یہاں پر ہم نے کنڈیشن لگائی ہے کہ یہ صرف انٹیجر ہونا چاہیے، n جو ہے یہ انٹیجر کے لیے ہولڈ کرتا ہے۔ اسی طرح 10ویں پراپرٹی ہے کہ ای از پیریوڈک فنکشن، جو ای ریز ٹو پاور ایکس ہوتا ہے یہ پیریوڈک فنکشن نہیں ہوتا، لیکن کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن جو ہے ای ریز ٹو پر زی یہ پیریوڈک فنکشن ہوتا ہے، اس کا پیریڈ ہوتا ہے 2 پائی ایوٹا، یہ اس کا فنڈامنٹل یا پرائمیٹیو پیریڈ ہے۔ اس کو پروف کرنے کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ لیمڈا اس کا پیریڈ ہے، تو لیمڈا پیریڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہم اس کے اندر فنکشن میں ایڈ کریں گے تو اس کی ویلیو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ایف لیمڈا پلس زی کی ویلیو بن جائے گی ای ریز ٹو پر زی پلس لیمڈا، اور ایف آف زی آ جائے گا ای ریز ٹو پر زی۔ اچھا اس کا شارٹ کٹ وے بھی ہے، ابھی آپ نے پیچھے یہ پراپرٹی پڑھی ہے، یہ پراپرٹی نمبر 8، اس میں ہم نے کہا کہ دو فنکشنز جو ہے یہ آپس میں برابر ہوں گے، ایکسپوننشل فنکشنز، اگر ان کی پاورز کے درمیان ڈیفرنس جو ہے وہ 2 کے پائی ایوٹا کے برابر ہو۔ تو نیچے جو پروف کیا ہوا ہے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اس پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے زی پلس لیمڈا اور مائنس زی، یہ ڈیفرنس آگے ان کے ایکسپوننٹس کا، تو یہ کس کے برابر ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے 2 کے پائی ایوٹا کے، اکارڈنگ ٹو پریویس پراپرٹی۔ یہاں سے یہ زی کینسل ہو جائیں گے تو لیمڈا کی ویلیو نکل آئے گی 2 کے پائی ایوٹا، یہ شارٹ کٹ ہے۔ لیکن اگر اس کا ڈیٹیل پروف ہے تو وہ نیچے میں نے پروف کیا ہوا ہے، جو پریویس پراپرٹی ہے اس کو بھی آپ اس طریقے سے پروف کر سکتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیجئے گا پروف کو، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر آپ ڈسکس کر لیں گے۔ جی 11th پراپرٹی ہے کہ اگر ای ریز ٹو پر زی کا کانجوگیٹ آ جاتا ہے تو یہ ای ریز ٹو پر زی کے کانجوگیٹ کے ایکول ہوگا۔ اس کی اینالیٹیسٹی کے بارے میں یہ ہے کہ ای ریز ٹو پر زیز انٹائر فنکشن
مطلب سارے کے سارے پلین کے اوپر یہ اینالیٹک ہوتا ہے، کمپلیکس پلین کے اوپر، اور اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ اٹ سیلف ہوتا ہے. تو یہ اس کی سیویلیرٹی ہے ریئل ویلیوڈ ایکسپونینشیل فنکشن کی طرح. اس کا ڈیریویٹو بھی ای ریز ٹو پاور ایکس کا ای ریز ٹو پاور ایکس ہی ہوتا ہے. اور یہ ماڈولس اس کا یہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کا آرگومنٹ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ای ریز ٹو پر زی کا آرگومنٹ نکلے گا. یہ جو زی میں امیجنری پارٹ ہوتا ہے وائی میں آپ 2n پائی ایڈ کر دیں گے، یہ اس کا آرگومنٹ ہوگا.